بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احمد شہید بریلوی کی حیرت انگیز کہانی۔ سید احمد شہید بریلوی کی زندگی اسلام کے لیے جد و جہد، قربانی اور ولولے سے بھرپور ہے۔ ان کی کہانی نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کا سبق بھی دیتی ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 1786 میں رائے بریلی، ہندوستان کے ایک علمی اور روحانی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن ہی سے دینداری اور روحانی رجحانات کے حامل تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے دہلی کا رخ کیا اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی صحبت اختیار کی۔ ان کی تربیت نے سید احمد شہید کی شخصیت میں وہ جرأت اور بصیرت پیدا کی جو بعد میں اسلامی تاریخ میں نمایاں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی میں سادگی اور عاجزی نمایاں تھی اور آپ ہمیشہ حق کی تلاش میں مصروف رہے۔ تحریک اصلاح اور جد و جہد کا آغاز۔ ہندوستان پر انگریزوں اور دیگر ظالم حکمرانوں کے تسلط کے باعث مسلمانوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ سید احمد بریلوی نے دیکھا کہ بدعات، بے عملی اور دین سے دوری عام ہو چکی ہے۔ آپ نے اصلاح امت کی تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو حقیقی اسلام کی طرف بلایا۔ ان کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ دین اسلام کے اصولوں پر واپس لوٹا جائے۔ انہوں نے اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم ناانصافی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ان کا مشن صرف ظاہری اصلاح تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو ایمان سے منور کرنا چاہتے تھے۔ پٹھان علاقوں میں سفر۔ سن 1826 میں سید احمد شہید نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پٹھان علاقوں کا سفر کیا۔ وہاں کے عوام کو جہاد کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلایا۔ اس دوران انہوں نے ایک منظم جماعت تیار کی جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئی۔ پٹھان قبائل کی مدد سے انہوں نے اسلامی اصولوں کو رائج کرنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ایک جامع منصوبہ بنایا۔ ان کا مقصد صرف ظاہری دشمنوں سے لڑنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی روحانی حالت کو بھی بہتر بنانا تھا۔ سکھوں کے خلاف جہاد۔ پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری تھا۔ سید احمد شہید نے ان مظالم کے خلاف آواز بلند کی اور عملی جہاد کا آغاز کیا۔ سکھوں کے خلاف کئی معرکوں میں انہوں نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور قیادت نے ان کے ساتھیوں کو بے خوفی سے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں ان کی تحریک نے مسلمانوں میں نیا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ سید احمد شہید نے اس دوران نہ صرف میدان جنگ میں قیادت کی بلکہ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ اور دین کے لیے قربانی دینے کی تعلیم بھی دی۔ بالاکوٹ کی جنگ اور شہادت۔ سن 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر سید احمد شہید کی قیادت میں ایک تاریخی جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ میں ان کی قربانی اور استقلال کی علامت بن گئی۔ دشمن کی کثیر تعداد کے باوجود سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے بے مثال جرأت دکھائی۔ اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے لیکن ان کی شہادت نے امت مسلمہ کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے مشن کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ان کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور ان کے نظریات کو زندہ رکھا۔ تحریک کے اثرات۔ سید احمد بریلوی کی شہادت کے بعد بھی ان کی تحریک جاری رہی۔ ان کے ساتھیوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا
اور یہ تحریک ہندوستان کی آزادی اور مسلمانوں کی بیداری کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے مختلف علاقوں میں ان کے پیغام کو پھیلایا اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کے لیے تیار کیا۔ ان کی قربانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کی اور انہیں یہ سبق دیا کہ حق کی راہ میں مشکلات اور قربانیاں آتی ہیں، لیکن کامیابی اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ سید احمد شہید کی یادگار تعلیمات۔ سید احمد شہید کی زندگی کا ہر پہلو ہمیں سبق دیتا ہے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی ہے۔ ان کی تعلیمات میں اخلاص، صبر اور استقامت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگر مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور آپس میں اتحاد پیدا کرے تو کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اختتامیہ۔ سید احمد شہید بریلوی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، قربانی اور جدوجہد ہی وہ عناصر ہیں جو دنیاوی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ان کی قربانی کا چراغ آج بھی امت کے دلوں میں روشن ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔